بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ تعالی عید الفطر کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس پر یہ ڈسکشن کریں گے کہ عید الفطر کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ رواج اگر پیدا ہو گئے ہیں تو اصل قرآن و سنت سے ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیمات اللہ کے رسول نے دی ہیں اور کیا احکام احادیث کے اندر احادیث کی روشنی میں ہم تک پہنچتے ہیں۔ جی اللہ کا نام لے کر کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو رواجات جو پیدا ہو چکے ہیں انہی کے متعلق سے شروع کرتے ہیں کہ عید کے دن لوگوں کا ایک یہ ذہن آج کے دور میں بن گیا ہے کہ عید کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، اور وہ روزہ کیا رکھتے ہیں؟ فجر سے لے کے عیدگاہ جانے تک کا روزہ۔ جیسے ان لوگوں نے یہاں پہ بنا رکھا ہے نا کہ حالانکہ اللہ کے رسول کی جو تعلیمات تھی وہ تو یہ تھی کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا کے گھر آتے، کچھ کھجور کھاتے، طاق تعداد میں 1 3 5 7 ایسی طاق تعداد میں کھجور کھاتے، میٹھا کھاتے، اور پھر عیدگاہ جاتے، یعنی کھلے میدان میں جاتے، اشراق کی نماز پڑھتے اور فوراً اس کے بعد عید کی نماز ادا کرا دیتے۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ باتیں چل گئی ہیں کہ عید کے دن کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، اس والا یہ جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا کوئی روزہ جو اسلام نے تو یا دین میں کہیں سے کہیں تک آیا نہیں ہے۔ اس کے بعد سنتوں کے تعلق سے تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کھجور کھا کے جاتے، جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور جس راستے جاتے اس کے دوسرے راستے سے واپس آتے، اس راستے سے نہیں جاتے، وہ اس راستے سے واپس نہیں آتے جس سے وہ جاتے تھے، تو یہ بھی سنت ہے، اسے بھی کرنا چاہیے۔ اور ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عید جب ملتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، اب عید مبارک عید مبارک عید مبارک۔ خیال ہے کہ اسلام کی پہلی چیز کہ گریٹنگ کرنا، یعنی کسی سے سلام پیش کرنا تاکہ وہ تمہیں وعلیکم السلام کہے کہ اللہ تم پہ بھی رحمت نازل کرے۔ اس کے علاوہ کیا کر دیتے ہیں عید کے دن؟ عید مبارک بھائی جان، عید مبارک۔ اس سے پہلے جو اصل مقصد جو اصل چیز ہے پہلے وہ کر لی جائے تو بہتر ہے نا۔ پہلے سلام پیش کر دیا جائے کہ اللہ تم پہ سلامتی رکھے، اور تمہیں وہی جواب واپس مل جائے وعلیکم السلام کہ اللہ تم پہ بھی سلامتی رکھے۔ اس کے بعد آپ عید مبارک کریں، بے جھجک کریں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ کرنا کہ پہلے جا کے عید مبارک، اور اس میں بھی ایک چیز 3 بار گلے ملتے ہیں۔ حالانکہ 3 بار گلے ملنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، 1 بار گلے ملنا ہے بس، وہ 3 بار 1 2 یہ کون سے طریقے ہم تو کچھ سوچتے ہیں کہاں سے آ گئے۔ پھر بہرحال ہم تو خیر یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ ہم تھوڑی سی تعلیمات دنیا تک پہنچا پا رہے ہیں، تو ہم یہی بات پہنچائیں گے کہ جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں، جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، کہ آپ 1 بار گلے ملیں، آپ کا عید کا ملنا بھی ادا ہو جائے گا۔ 3 بار ملنے سے کہ یہ کوئی زیادہ ثواب مل جائے گا، یا 3 بار ملنے سے کچھ نیکیاں گھٹ جائیں گی یا بڑھ جائیں گی، اس سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو صرف 1 بار گلے ملنے کا ہے، جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ 1 بار گلے مل لیا جائے، آپ کا عید کا ملنا ہو گیا۔ اصل میں جو 3 بار گلے ملنا ہے عید کے دن، یہ ٹریڈیشن میں آتا ہے ہمارے یہاں کی، اس کو بدعت تو نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی اسے دین سمجھ کے کرے گا تو اس کو بدعت میں شمار کیا جائے گا، لیکن کوئی دین سمجھ کے نہیں کرتا ہے، یہ ٹریڈیشن ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر کے حوالے سے سب سے پہلے ہم قرآن کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں عید الفطر کے بارے میں قرآن میں واضح طور پر کچھ نہیں ملتا ہے، عید الاضحیٰ کے بارے میں ملتا ہے۔ عید الفطر جس کو ہمارے ہاں میٹھی عید کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خوشی کا دن اس حوالے سے دیا ہے کہ ہم نے ایک پورے مہینے ٹریننگ پر تھے ہم، اور ہم نے اللہ رب العزت کے لیے روزے رکھے، بھوکے رہے ہم۔ اس کا اپوزٹ عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فجر کی نماز کے بعد طاق کھجوریں کھائی ہیں کہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابلیس شیطان وہ عید کے دن روزے سے رہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ بہت ایک طریقے سے برا دن ہوتا ہے، کھل گیا۔ کیونکہ اللہ کے رسول جب ہجرت کری تھی اللہ کے رسول نے، تو وہ آلریڈی 2 خوشی کے دن مناتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ نے تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جو فیسٹیول ہے، جو تہوار ہے، وہ صرف 2 ہیں، وہ ہیں عید الفطر رمضان کے بعد اور عید الاضحیٰ جو کہ 10 تاریخ۔ اب اس میں کچھ لوگوں نے الگ سے عید بنا دی ہے،
اور وہی کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ابلیس تو اس دن خوشی نہیں مناتا, ایسا وہ کہتے ہیں, لیکن نہیں, ابلیس خوشی منا رہا ہے, کیونکہ آپ پوری امت کو کافر کہہ رہے ہو, پوری امت کو آپ ابلیس کہہ رہے ہو. اس کے علاوہ پھر دوسرے لوگ ہیں جو غدیر خم کو عید کہتے ہیں. یہ بھی ایک زبردستی والی بات ہے. بھائی وہ دن سادہ دن تھا, مولا علی کی وجہ سے وہ دن بہت فضیلت والا ہو گیا. اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تھا اور اللہ کے رسول نے غدیر خم پر کہا تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا, تو اس کو عید تو شمار نہیں کیا جائے گا نا. بات تو حق کی رہے گی, لیکن عید تو صرف 2 ہیں, تہوار کا دن صرف 2 ہیں. اور اگر تم کھینچ تان کے اس کو عید بنا بھی دیتے ہو تو یونائٹڈ نیشن جو پورے ورلڈ وائڈ مسلم ہیں وہ تو نہیں منائیں گے نا اس کو. تو آپ مناتے رہیں, پھر آپ نکلے 5-6 لوگوں کا ایک جمکٹا لے کر کے اور محلے میں گھوم گھام کے آ جائیں. 12 ربیع الاول پر اگر آپ گھوڑے اور یہ چیزیں لے کر کے نکلتے ہیں تو آپ محلے میں گھوم گھام کے 4 گلیوں میں گھوم گھام کے آ جائیں. جو ریئل اسلام کو فالو کرنے والے ہیں وہ نہیں منائیں گے, آپ مناتے بھی نہیں. اس کے علاوہ عید الفطر کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ اس دن اللہ کے رسول 4 چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹڈ ہیں ساری احادیث ملا کر کے جو کتب الستہ ہے. سب سے پہلے آپ علیہ السلام تاک کھجورے کھا کر کے عیدگاہ جایا کرتے تھے. دوسرا, جاتے ہی آپ نماز پڑھایا کرتے تھے. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے اور بعد میں اس کے بعد عید منائی جاتی ہے جمعے کی طرح سے, لیکن یہ جمعے کی طرح سے نہیں ہے. پہلے نماز ہوگی, اس کے بعد خطبہ ہوگا, اور خطبے میں بھی اللہ کے رسول فطرہ اور زکوٰۃ اور صدقے کے لیے تلقین کیا کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے عورتیں ہاتھوں ہاتھ اپنے زیورات اتار کے دے دیا کرتی تھیں. اور ایون تو عید کی نماز میں تو عورتوں کا بھی جانا شمار ہے, تو ویسے بھی جانا شمار ہے, لیکن حالات کے اعتبار سے منع ہوا ہے. تو عورتیں فوراً اپنا زیور اتار کر کے دے دیا کرتی تھی صدقے کے لیے. اور اس میں فطرہ بھی دینا جو ہے ایک بہت اہم فطرہ ہے, وہ آپ اپنے علاقے کے قریبی علماء کے ساتھ جا کر ڈسکس کر سکتے ہیں کتنا بنتا ہے, اور آپ اس کو نکالیں, ضرور نکالیں. فطرہ بالکل واجب ہے, وہ 100% دینا ہی دینا ہے. اس کے علاوہ میں نے 2 چیز بتائی آپ کو. آپ تاک کھجور کھا کر جایا کرتے تھے فرسٹ, سیکنڈ فوراً نماز پڑھایا کرتے تھے. تھرڈ, آپ رستہ بدل کر واپس آیا کرتے تھے. فورتھ, اگر آپ کو 3 دفعہ گلے لگانا ہے کسی کو, اس سے بہتر ہے آپ 1 دفعہ گلے لگائیں, اور اس کو لگائیں جس سے آپ سب سے زیادہ چڑھتے ہوں, سب سے زیادہ نفرت جس کے بارے میں ہو نا دل میں, اس سے آپ گلے ملیں. اور اپنی جو نفرت ہے نا دل کے اندر وہ نکال دیں ایک بار گلے مل کے. تو یہ ہوگی پھر مزے والی بات نا, عید والی بات. جو سب سے بھیڑا آپ کو لگتا ہے نا, آپ اس سے گلے ملیں, اس سے گلے ملیں, اور اپنی نفرت کو نکالے دل سے, بغض کو نکالے دل سے. یہ جو ہے ہمیں عید الفطر کے حوالے سے ملتا ہے حدیث کے اندر. اللہ کے رسول نے اسی کو لے کے عید الفطر کے بعد کچھ بہت اہم چیزیں بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے گا گویا اس نے تمام وقت روزے رکھے. اور دوسری حدیث میں اسے کیلکولیٹ کر کے اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت پہ 1 نیکی پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. 1 روزہ کوئی رکھ رہا تو اس نے 10 دن کے روزے رکھے ہیں, اور 30 روزے کوئی رکھ رہا تو اس نے تقریباً 10 مہینے کے روزے رکھ لیے ہیں. اب شوال کے جو 6 روزے ہیں انہیں کوئی شخص رکھ لے گا تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. یہ ایک کیلکولیشن ایسی آئی ہے کہ جو شخص یہ 6 روزے اور رکھ لے گا شوال کے, گویا اس نے پورے سال روزے رکھے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس امت کے لیے, کیونکہ یہ لاڈلی امتوں میں سے ایک ہے, اللہ کے رسول کی امت ہے, آخری نبی کی امت ہے. اس لیے یہ چیزیں اللہ کے نبی کو بہت ایک طرح سے تحفے میں دی گئی کہ آپ کی پروٹوکول دیا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لیے ہے خاص, اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو یہ خاص امت ہے, 6 روزے اور رکھ لے, اس کی کوشش کر لے تو انشاءاللہ وہ تو پورا سال روزے میں رہے گا آدمی پھر, یا انسان جو بھی رکھ لے گا. اور نیکی کا تو خیر بات ہی الگ ہے پھر ان چیزوں کو لے کے. تو اور رمضان کا مہینہ بس بڑے افسوس کی بات ہے کہ جانے کو کھڑا ہے, ہم نے اس کا حق پورا طریقے سے تو ادا کرا نہیں ہے. فطرہ دینے کا اس لیے واجب کہا گیا کہ جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں یا روزے کے دوران کچھ بد زبانی یا بدگمانی یا کچھ چیز ایسی ہو جاتی ہیں, اس چیز کو لے کر فطرہ دیا گیا کہ یہ تمہارا کفارہ ہے, کہ تم یہ ادا کر لو, جو تم سے روزے میں کوتاہی ہوئی اس کا کفارہ ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اس کے علاوہ دیکھیے عید الفطر کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے ان 2 رکعتوں میں. اب آپ اس ڈیٹیل میں تو نہ جائیے کہ کتنی تکبیرات ہیں, آپ اس ڈیٹیل میں جائیے کہ کل کے دن پوری امت بغلوں میں بت رکھ کر آئے گی, کیونکہ یہ تو کہتے تھے کہ رفع وہ کرتا ہے جو بغل میں بت رکھ کر آتا ہے. تو کل تم بھی بت رکھ کر آؤ گے. یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سرکش گھوڑوں کی طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہو, وہ جو امام بخاری نے حدیث کوٹ کری ہے نا, وہ
तशहुद में बैठ करके सहाबा हाथ उठाया करते थे, तो उसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम घोड़ों की दुमों की तरह से, उसको ये रफ़ादैन पे लगाते हैं, तो इसका मतलब कल सब घोड़े बनेंगे, घोड़ों की दुम की तरह हाथ उठाएंगे। कल क्यों कर रहे हो फिर? हाँ, कल के लिए एक बात ख़ास है कि कल सारे भाई भाई बन जाएंगे, सभी रफ़ादैन करेंगे। बाकी तकबीरात इसमें ज़्यादा हैं, तो वो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के मुख्तलिफ़ तरीके से की जाती है। हनफी भाई हमारे 6 करते हैं, कहीं 7 की जाती हैं, अहादीस में 12 भी आई हैं। तो ये आप लेके ना चले कि कितनी तकबीरात है और क्या तरीका है, ये लेके चले कि कल सभी रफ़ादैन करेंगे, कल सभी घोड़ों की तरह हाथ उठाएंगे। बाकी ये कि कल का दिन एक ऐसा दिन है, यानी ईद का दिन एक ऐसा दिन है कि जिसमें फ़िरक़े की कोई नफ़रत नहीं होनी चाहिए। सामने वाला शख्स किसी भी फ़िरक़े से है, ऊंची टोपी वाला है, नीची टोपी वाला है, बगैर टोपी वाला है, आपको वहाबी कहने वाली नई मखलूक है, इस नई मखलूक को भी आप गले से लगाएं, इनका एहतराम करें, इनको सलाम। क्यों ताइफ पे पत्थर मारे थे ना अल्लाह के रसूल ने, उनकी नाजायज़ औलाद हैं ये, तो इनको गले से लगाएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भी उनके लिए कुछ बुरे अल्फाज तो नहीं निकाले थे, तो हम भी उनके बारे में कुछ गलत अल्फाज नहीं निकालेंगे। हम भी कहेंगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और अल्लाह तुम पर सलामती रखे, उनको सलाम पेश करेंगे, उन्हें गले से लगाएंगे। और बाकी ये जो शीर और ये जो सिवैयाँ घर में बनते हैं, ये कुरान हदीस से तो साबित नहीं है, ये भी ट्रेडिशन है। तो आप बना सकते हैं, आप जो मर्ज़ी बनाएं, आप चॉकलेट फ्लेवर में बनाएं, और जितना हो सके अच्छे अच्छे हमें ये बुलाएं दावत पे, हम भी आएंगे। और इस दिन जितना हो सके आप खाएं, क्योंकि आप पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग सेशन पर थे, अल्लाह ताला ने आपको ट्रेनिंग का महीना दिया हुआ था, आप रोज़े रख रहे थे, रातों को तरावियाँ पढ़ रहे थे, क़यामुल लैल कर रहे थे, तो अब आपका रमज़ान का महीना चला गया है। सबसे अहम बात जो आती है ना ईद के बारे में, सबसे अहम बात, वो बात ये आती है कि वो रब जो तुम्हें रमज़ान में देख रहा था ना, जो तुम फ्रिज से पानी नहीं निकाल के पी रहे थे, वही रब अब भी तुम्हें देख रहा है। लिहाजा नमाज़ों का भी एहतमाम करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। ये तकवा जो तुमने 30 दिन या 29 दिन में गेन किया है ना, इस तकवे की भी आप हिफाजत करो। यही चीज़ को लेके एक बस गुजारिश है उम्मत मुस्लिमा से कि अल्लाह ताला रमज़ान के बाद सोने वाला नहीं है। अल्लाह नींद से ही पाक है, अल्लाह ऊँग से ही पाक है, अल्लाह देख भी रहा है, अल्लाह कभी सोता नहीं है। तुम नेकी कर रहे हो उसे भी देख रहा है, तुम बुरा कर रहे हो उसे भी देख रहा है, तुम बदी कर रहे हो उसे भी देख रहा है। लेकिन अल्लाह क़यामत में इन सब का हिसाब कर लेगा कि नेकी किसने करी वो उसे भी तोल के दिखा देगा, किसी ने एक सुबहान अल्लाह पढ़ा वो उसे भी तोल के दिखा देगा, किसी ने एक गाली बकी वो उसे भी तोल के दिखा देगा। तो अल्लाह कहीं नहीं जा रहा मेरे भाई, रमज़ान जा रहे हैं। रमज़ान में जो तकवा हम सब ने, जिसने रोज़े रखे, जिसने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, जिसने तरावी पढ़ी, जिसने हलाल कमाया, जो काम उस शख्स ने करें जो असल में दीन के हिस्से हैं, जो रमज़ान में करे गए हैं, वही पूरी ज़िंदगी करने हैं। ये मकसद नहीं है कि रमज़ान आया इसमें मैंने दीन का लिबादा ओढ़ लिया, अब रमज़ान जा रहा है अब मैं वो लिबादा यूँ उतारता हूँ, साइड में रखता हूँ, अगले साल देखूँगा अब मैं इसे। ये तो साफ साफ रियाकारी आती है। ये शिरक मानता हूँ फिर मैं इस चीज़ को कि तुम अल्लाह की ज़ात में वाला शिरक कर रहे हो, जो कि अल्लाह 1 महीने के लिए समझ रहे हो कि तुम अल्लाह 1 महीने के लिए ज़िंदा हुआ है, नाउज़ु बिल्लाह, और 1 महीने बाद वो चला जाएगा। अब मैं वो लिबादा उठाता हूँ। मैंने एक कहते हैं ना कि अगर हम किसी के मिलने जाते हो तो बड़ा अच्छा बन के दिखा रहे होते हैं, तो अल्लाह के मिलने तो जा नहीं रहे हो, अल्लाह तो देख रहा है ना तुम्हें, तो मिलने नहीं गए हो तुम कहीं। अल्लाह तुम्हारे हर वक्त, तुम्हारे हर पल देखता है तुम्हें। कोई ऐसा पल नहीं है जिससे वो गाफिल है, किसी चीज़ से, किसी शख्स, किसी चींटी से भी गाफिल नहीं है तुम्हारा रब। अब ये ना समझना कि रमज़ान जा रहे हैं इसलिए अब हम मज़े करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं शहबाज भाई, ईद की नमाज़ पढ़ेंगे क्लब भाग जाएंगे, ईद की नमाज़ पढ़ेंगे अपने दोस्तों के साथ अय्याशियाँ करने निकल जाएंगे। ये फिर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह गया कि तुमने रमज़ान में जो तकवा गेंद करा वो तुम्हारे अंदर एक नहूसती बन गया तुम्हारे अंदर, वो तकवा नहीं बना। फिर वो तुमने सिर्फ ऐसी चीज़ पाली कि रमज़ान के अंदर तुमने मेहनत करी, कोशिश करी, अपने नफ्स पे काबू करा, बस जो तुमने वो 6 तकबीरों पे हाथ उठाए, तुम घोड़े बने, तुमने सलाम फेरा, तुमने दोस्तों से गले मिला और प्लानिंग बना ली तुमने, चलो भाई चलो हो गए रमज़ान मेरे, अब तो चलो, क्या दिक्कत है, चलो रोज़े ख़त्म। यस मूवी आज कौन सी पिक्चर लगी है? इसका सलमान भाई की पिक्चर आई होगी कोई आज तो, जो आज ईद है, ईद की बार तो कोई पिक्चर आएगी, चले देखने चले। इबलीस की फिल्म देखने के लिए जाएंगे और अपने तमाम रमज़ान, अपने तमाम रोज़े, तमाम जितना भी 1 महीने में इतनी नेकियां गेन करी थी वो सब लूज़ कर देंगे कुछ ही मिनट के अंदर, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारी नीयत के ऊपर फैसले करता है अल्लाह ताला। तो हमारे के नौजवानों की नीयत ये हो चुकी है कि ये जितने भी फहाश काम हैं, जितने भी बुरे काम हैं, ये हम ईद के बाद करेंगे, ईद के दिन से इनका आगाज़ करेंगे। अभी तो रमज़ान चल रहे हैं, लिहाजा सबसे बड़ा रियाकार वो शख्स है जिसने रमज़ान में नमाज़ पढ़ी
اور عید کے بعد اس نے نماز چھوڑ دی. اب وہ سوچ کیا رہا ہے کہ رمضان میں سبھی جا رہے تھے نماز پڑھنے تو میں بھی چلا جایا کرتا تھا, اب کوئی نہیں جا رہا ہے تو میں بھی نہیں جاتا ہوں, تو وہ تو بھیڑ چال چل رہا ہے, اللہ کا بندہ بن کے تو وہ نہیں جی رہا ہے. لہٰذا ان چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. رمضان آیا ہی اس لیے تھا تاکہ میں اگلے سال تک ایمان گین کر سکوں. دیکھیے ایک موبائل کو بھی نا 24 گھنٹے کام کرنے کے لیے چارج کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اسے چارجنگ پہ لگاتے ہیں کچھ گھنٹے کے لیے اور وہ ہمارا پورے دن کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو جو چارجنگ کا ٹائم دیا ہے نا وہ رمضان دیا ہے. مومن رمضان کے مہینے میں اتنا چارج ہو جاتا ہے کہ اگلے سال تک ایمان کا لیول اس کا ہائی رہتا ہے. وہ نہ نماز چھوڑتا ہے, نہ وہ زکوٰۃ کے معاملات اوورٹیک کرتا ہے, نہ وہ فحش کاموں میں جاتا ہے. اس کی نظروں کے اندر بھی حیا ہوتی ہے کیونکہ ایک مہینے اس کی ٹریننگ تھی. ایک مہینے اس نے گندی نظریں نہیں کریں کسی چیز پر, حرام نہیں دیکھا حلال دیکھا. اس کی زبان نے حرام نہیں بولا حلال بولا کیونکہ روزے سے تھا. اب یہ روزہ رکھنے کے بعد جو آپ کے پاس شریعت آئی ہے کہ میں حرام نہیں کروں گا, حرام نہیں دیکھوں گا, حرام نہیں ہونے دوں گا, ہاتھ سے روکوں گا, زبان سے روکوں گا, دل میں برا جانوں گا, یہ ٹریننگ آپ کی پورے سال رہے گی. کیونکہ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ رمضان کے بعد یہ حکم چلے جاتے ہیں. حالانکہ یہ حکم تو پوری زندگی رہتے ہیں ایک مسلمان کے اوپر. وہ نہ برا دیکھ سکتا, وہ نہ برا سن سکتا, وہ نہ برا ہوتے ہوئے سہن کر سکتا. یا تو ہاتھ سے روکے گا یا زبان سے روکے گا اگر طاقت نہ رکھتا ہو, یا دل میں برا جانے گا. اور دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کڑن محسوس ہوگی اس کو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, میں ان کا حصہ نہیں ہوں, یہ ہلدی کا فنکشن کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کروں گا. اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں یہ لوگ. اللہ کے رسول نے فرمایا نا جس نے کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کری وہ انہی میں سے ہوگا. تو ہلدی کرنے والوں کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں, مہندی کے فنکشنز کرنے والوں کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. اسی چکر میں نکاح بہت مشکل ہوتی ہے نا. زنا آسان ہو گیا ہے, لوگوں نے خود ہی کیا ہے زنا آسان. وہ باپ جو اپنی بیٹی کا کئی لاکھ روپے لگا کے ہلدی کا فنکشن کر رہا ہے تو اسی باپ نے پھر زنا ایزی کرا نا اپنی بیٹی کے لیے. بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے, ٹاپک ہمارا عید کا ہے کہ عید کا مطلب یہ ہے کہ وہی شریعت جو رمضان کی تھی, وہی ٹریننگ جو میری رمضان میں چل رہی تھی وہ پورے سال کنٹینیو رہے گی. آپ اس کو لے کر کے چلیں گے آگے. تو عید کا مطلب ہی یہ تھا ہمارے پاس کہ ہم نے رمضان کا مہینہ بہت خشوع خضوع کے ساتھ گزارا. ٹھیک ہے, ہم نے نیک نیتی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے گناہ کو معاف فرمایا ہے اور ایک عید کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا دن دیا ہے. تو اب ہم سب اس میں خوشی کریں گے جتنا بھی ہو سکتا ہے. اور عید الفطر کی تمام امت مسلمہ کو مبارکباد ہو اس حوالے سے کہ آپ لوگوں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ اسلام کو فالو کیا ہے اس مہینے میں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ مخلص بندے اللہ کے کون ہیں جو اس مہینے کے بعد بھی اسلام کو اسی طریقے سے فالو کریں گے, پوری زندگی کا روزہ رکھیں گے, موت تک اس روزے سے رہیں گے اور موت ایسی آئے گی جیسے کہ عید آتی ہے خوشی کے ساتھ. آخری بات اور کر لیتے ہیں کہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ لوگ امام صاحب سے آواز لا کے کہہ رہے تھے امام صاحب عید کی نماز کی نیت تو بتا دو کیسے کرنی ہے. اور وہ بیچارے امام صاحب تو جانتے ہیں بولی والی سیدھی سادھی سی نہیں. اب تو زیادہ تر یہ ہو گیا ہے کہ امام صاحب نا نماز جماعت کھڑی ہونے سے پہلے عید کی وہ پہلے احکام ہی بتاتے کیونکہ انہیں پتہ ہے ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں. میں کہوں گا اللہ اکبر, کوئی رکوع میں جائے گا, کوئی رفع دین کرے گا, کوئی نیت باندھ لے گا, تو اس لیے وہ امام پہلے ہی بتا دیتے ہیں. نیت کا تعلق تو دل سے ہے. اگر آپ گھر سے نکل کے جا رہے ہیں کہ میں عید کی نماز کے لیے جا رہا ہوں, آپ کی نیت ہو گئی. اب اس کو اس طریقے سے سمجھیں, کیا کسی غریب کو پیسے دے, فقیر کو پیسے دینے کے لیے آپ یہ نیت کرتے ہیں میں نیت کرتا ہوں اسے 10 روپے دوں گا, میں نیت کرتا ہوں اسے 20 روپے دوں گا؟ نہیں کرتے نا. سورج کے نیچے, فرش کے اوپر, کعبے کے پیچھے, کعبے کے نیچے, یہ طریقے نہیں ہیں اسلام کے. اسلام اب یہ چیز دیکھیں, نیت آپ اردو میں بولتے ہیں, نماز آپ عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ کیا چیز ہے پھر؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اب اردو میں بول کے تم یہ ثابت کر رہے ہیں, یا تو پھر ایسا ہے پھر الحمدو کی جگہ تم یہ پڑھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بادشاہ ہے, سب سے بڑا رحمان ہے, یوم جزا کے دن کا مالک ہے, پھر یہ پڑھ لو. اب تم دل کا ارادہ کو پھر یہ کہتے ہو کہ منہ سے بولنا ضروری ہے, تو بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہے بھائی. روزہ تم نے رکھا نہیں, اس پر حدیث آ گئی نا, صاف صاف بات کلیئر ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا نیت دل کے فیصلے کو کہتے ہیں کہ میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا تو میری نیت ہو گئی ہے. اب اس چیز کو لے کے کہ آپ کوئی پرٹیکولر بولنے سے نیت کریں گے تو آپ کی نیت سے اس سے کوئی میٹر نہیں ہے, آپ نے دل کا ارادہ کر لیا, یہ آپ کی نیت ہو گئی. اب آپ امام صاحب کے ساتھ کہ امام صاحب کی 6 تکبیروں کے منہ میرا کعبہ شریف کو ابھی اس امام کے, یہ اسلام میں کہیں نہیں بتایا نا. اللہ کے رسول نے بتایا کہ دام پھیرتے ہی بریانی, یہ بھی آئے گی نیت میں.
ایک نیت تو ہے نا بریانی کھانے کی. ہاں یہ تو ہے, کچوڑی کھانے کی مسالے والے. بہرحال تو عید کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ آزاد ہو گئے ہیں. عید کا تعلق اس سے ہے کہ آپ نے ایک مہینے بڑی محنت اور بڑی جد و جہد کر کے ایک پہاڑ آپ نے کھڑا کیا ہے نیکیوں کا, تو اب اس کی حفاظت کی جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.